اور بعض علماء یعنی بعض حضرات حتیٰ کہ صحابوں میں بھی ایسے ہیں جو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج روحانی تھا، جسد کے ساتھ نہیں تھا۔ قال محمد بن اسحاق بن اسحاق فی السیرۃ حدثنی یعقوب بن عتبۃ بن المغیرۃ بن الاخنس ان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا سئل عن مسرى رسول اللہ قال كانت الرؤيا من اللہ صادقۃ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو حضور پاک کے معراج کے روحانی معراج کے قائل ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ معراج کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بڑا سچا خواب تھا حضور کا۔ وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بروحه۔ اسی طرح بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک میرے بستر پہ رہے، جدا ہی نہیں ہوئے بستر سے۔ تو یہ جو معراج ہے یہ آپ کا روحانی معراج ہے۔ قال ابن قولی علیہ قول الحسن ان هذه الآیات نزلت وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس۔ انہوں نے کہا کہ یہ رویا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔ ولقول اللہ فی الخبر ابراہیم انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ قال ثم مدى على ذلك فارس ان الوحی یاتی للانبیاء من اللہ قادر بن یامن، چونکہ وحی جو ہے اللہ کے پیغمبروں پر جاگتے میں بھی آتا ہے اور خواب کے ذریعے بھی آتا ہے، وہ خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تنام عینایا وقلبی یقظان، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل میرا جاگتا ہے، واللہ اعلم۔ ای ذالک کان قد جاء آیہ من اللہ فیما آیہ علی حالاتک نائما او یقظان کل ذاک حق و صدق، یعنی آپ نے چاہے خواب میں دیکھا یا جاگتے دیکھا سب حق ہے۔ انتہا کلام سبقت تعقب ابو جعفر فی تفسیرہ بالرد والانکار والتشنیع ان ھذا خلاف ظاہر سیاق القرآن وذکر من الادلۃ علی رد بعد ما تقدم۔ لیکن ابو جعفر جریر الطبری نے رد کیا ہے ان کا جو کہتے ہیں کہ روحانی، ان نے دلائل بھی دیے ہیں اور ان کو ان کا کہ صریح قرآن کی آیت کا انکار۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَقُدُومُهُ إِلَيْهِ وَفِي ذَكَرَ وُرُودَهُ عَلَيْهِ وَقُدُومُهُ إِلَيْهِ وَالسِّيَاقِ مِنْ وُفُورِ عَقْلِ ہرقل۔ اس میں یہ بھی دلالت ہے کہ ہرقل بادشاہ جو تھا روم کا بڑا عقل والا تھا۔ ثم استضاف بالشام من التجار، اس نے کہا کہ پتہ کرو قافلہ کوئی مکے کا آیا ہوا ہو تو ان قافلے والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ فجیء ابی سفیان صخر بن حرب واصحابه فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاری رحمہ اللہ تعالی مسلم۔ تو اس نے پھر ابی سفیان سے سوالات کیے، اور تو ابو سفیان سے جب انہوں نے سوال کیے تو ان سوالوں میں یہ بھی تھا کہ حضور اگر کوئی وعدہ کرے یا عہد کرے تو پورا کرتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ واللہ ما منعنی من ان اقول علیہ قولا اسقطه من عنده الا انی اکرہ ان اکذب عنده کذبۃ یاخذها علی ولا یصدقنی فی شیء۔ تو کہنے لگے کہ ابو سفیان کہ میں نے سوچا، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ یہ تو مجھے حضور پاک کا موتقد نظر آ رہا ہے تاکہ حضور کی مقام جو ہے اس کے آنکھوں سے گر جائے، لیکن میں پھر ڈر گیا کہ کیسے جھوٹ بولوں، ہو سکتا ہے میرے جھوٹ کو بھی نہ مانے۔ قال ذکرت قوله لیلۃ اسری بی قال فقلت ایھا الملک۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ بیت المقدس اور یہ معراج کا کیا قصہ ہے۔ قال فقلت ایھا الملک ولا خبر طارف انه قد كذب
تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور نے جھوٹ بولا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ یزعم لنا انہ خرج من ارضنا ارض الحرم، کہ وہ حرم سے تشریف لے گئے فی لیلۃ فجاء مسجدکم ھذا مسجد ایلیا، کہ وہ اس بیت المقدس کی مسجد میں آئے، ورجع الینا تلک اللیلۃ قبل الصباح، اور اسی رات میں، ابھی رات بھی ختم نہیں ہوئی، صبح سے بھی پہلے واپس مکے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت دیکھیں آپ خود اندازہ کریں بھی کوئی آدمی مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ہے، تو ایک رات میں آپ گئے اور پھر آ گئے، رات بھی ختم نہیں ہوئی، تو یہ تو معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے آپ نے۔ تو بادشاہ کے پاس جو تھا نا بطریق ایلیا اندرا سے کیسر، ایلیا کا جو بہت بڑا ان کا عالم اور پادری تھا، وہ بھی وہی مسجد اپنا بادشاہ کی مجلس میں موجود تھا۔ تو اس نے کہا بطریق ایلیا قد علمت تلک اللیلہ، اس نے کہا جو حضور معراج کی رات بتا رہے ہیں نا میں نے جان لیا تھا۔ تو قال فنظر الیہ قیصر بادشاہ نے دیکھا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ وما علمک بہذا؟ قال انی کنت لا انام لیلۃ حتی اغلق ابواب المسجد، کہ میں رات کو اس وقت تک نہیں سوتا ہوں جب تک ساری مسجد کے دروازے اچھی طرح بند نہ کر دوں، پھر سوتا ہوں۔ فلما كانت تلك الليلة اغلقت الابواب كلها غیر باب واحد غلبنی، کہنے لگا کہ اس رات جو ہے نا میں نے سارے دروازے بند کیے لیکن ایک دروازہ بند ہونے میں نہ آئے، میں نے بڑی کوشش کی لیکن بند نہیں ہوا۔ فاستعنت علیہ بعمالی ومن یحضرنی کلہم معالجۃ، اور میرے جو وہاں کام کرنے والے تھے ان سب کو بھی بلایا بھی یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ فغلبنا فلم نستطع ان نحرکہ کأنما نزاول بہ جبرا، وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے پہاڑ ہو، ہم نے زور لگا لگا کے تھک گئے، وہ دروازہ ہم سے بند نہیں ہوا۔ فدعوت الیہ النجاجر، میں نے درخانوں کو بلایا کہ بھی یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ فنظروا الیہ وقالوا ان ھذا الباب سقط علیہ النجاف بلونیہ، انہوں نے کہا اس کے اوپر عمارت جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہے، یہ بند نہیں ہو سکتا۔ فلا نستطيع ان نحرکہ حتی تصبح، صبح کو پھر اس کا حل سوچیں گے۔ کہتے ہیں فننظر من این اتا، قال فرجعت ترک البابین مفتوحین، ہم نے وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ فلما اصبحت غدوت علیہ وذل الحجر الذي في زاویۃ المسجد مسکوب واذا فيه اثر مربط الدابۃ، وہ کہتی ہیں کہ جب صبح کو میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر سوراخ ہے جہاں براق کو باندھا گیا تھا۔ فقال فقلت لصحابی ما حبس هذا الباب الا على نبی وقد صلى الليل في مسجدنا، میں نے کہا اچھا یہ دروازہ جو ہے نا یہ بغیر کسی نبی کے لیے نہیں کھلا رہ سکتا، میرے علم کے مطابق اس میں نبی آیا ہے، اس نے نماز بھی پڑھی ہے۔ قال حافظ ابو الخطاب فی کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر، وقد ذکر حدیث الاسلام تکلم علیہ فجاد وفات، ثم قال وقد تواتر روایات فی حدیث الاسراء ان الخطاب، کہ معراج کے بارے میں احادیث جو ہے یہ متواتر ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ابی ذر و مالک بن صعصع ابی ہریرہ ابی سعید بن عباس وشداد بن عثبی بن کعب عبد الرحمن کوتن و ابی حبۃ و ابی لیل الانصاریین و عبد اللہ بن عمرو و جابر و حذیفہ و برید و ابی ایوب و ابی امامہ جندب بن ابی الحمراء و صہیب الرومی و ام ہانی و عائشہ و اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین، منہم من ساق بطول، سب صحابہ نے روایت کی ہے معراج کی، بعض نے مختصر بعض نے مفصل، ومنہم من اختصر بابا کابل صحیح روایت بعض ناشد السیتی۔ حدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون، اسراء کی حدیث پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ وَأَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُونَ، البتہ جو ملحد اور زندیق ہیں وہ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو اب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ ہم نے معراج کے بارے میں ساری حدیثیں ساری روایتیں پڑھی ہیں،
خلاصہ یہ ہے کہ حق اور سچ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ حضور کو معراج جسمانی ہوا ہے، روحانی نہیں ہے۔ سب سے پہلی دلیل تو قرآن ہے کہ اللہ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ، عبد کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا، ہمیشہ عبد کا اطلاق جو ہے روح اور جسد پہ ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا انہ لما قام عبد اللہ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا قال انی عبد اللہ۔ تو جب عبد کا لفظ آیا دلیل ہے کہ حضور کا معراج جو ہے وہ جسمانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ روحانی معراج ہوتا تو مکے والوں کو کیا تکلیف تھی شور کرنے کی، ان کو کیا تکلیف تھی پوچھتے کہ بیت المقدس کی نقشہ بتائیں، ہمارے قافلے کا بتائیں۔ تو بات تب عجیب لگتی ہے نا کہ آدمی روح اور جسد کے ساتھ جا کے رات میں، خواب میں تو سب جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحیح صحابہ کے تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ معراج جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا۔ باقی بی بی عائشہ فرما رہی ہے کہ میرے بستر سے حضور کا بدن مبارک جدا ہی نہیں ہوا، تو معراج تو ہوا ہجرت سے 2 سال پہلے، بی بی عائشہ کا تو ابھی حضور کے گھر میں آئی نہیں، تو اس کے بستر پہ حضور کیسے تھے؟ وہ تو کوئی مدینہ منورہ کی بات کر رہی ہے کہ حضور نے کسی معراج کا ذکر کیا ہوگا اور وہ روحانی ہوگا۔ اسی طرح حضرت معاویہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہے رضی اللہ عنہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ روحانی معراج، وہ تو مسلمان ہی فتح مکہ پہ ہوئے، اور یہ معراج ہوا ہجرت سے بھی 2 سال پہلے، تو ان کو پتہ ہے جو موجود تھے، اس کو تو نہیں پتہ جو اسلام بھی 10 سال بعد لے آئے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضور کے کئی معراج روحانی ہیں، ان کو جو روایات پہنچی ہیں وہ روحانی معراج کی ہیں۔ بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہیں اور حضرت معاویہ بھی سچ فرماتے ہیں، اسی لیے علماء نے جمع کیے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ روحانی طور پر حضور کو 22 دفعہ معراج ہوا، اور جسمانی طور پر یہ ایک معراج ہے۔ پھر اس ایک معراج میں بھی اور 6 معراج ہیں کہ حضور 6ٹھے آسمان پہ آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کہتے پھر جاتے، پھر آتے، پھر جاتے، پھر، تو یہ بھی تو معراج تھا نا کہ ہر دفعہ نیچے آنے کے بعد پھر عروج نصیب ہوتا تھا۔ تو یہ معراج حق ہے، جسمانی ہے، اور اس کا کوئی منکر نہیں، جیسے کہ مفسر نے فرمایا ہے الا الزنادقۃ والملحدون، یا اس کا منکر زندیق ہے یا ملحد ہے، واللہ اعلم۔